بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج دو خوشخبری ہے۔ ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ آج آسان اور سادہ نکاح کا ایک نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے ہی عمرے سے ہمارے کئی سارے بزرگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ جانے سے پہلے بھی مجلس میں وہ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں بھیجا، اور وہاں آپ لوگوں کے سامنے پچھلی مجلس میں ان سے درخواست کی گئی تھی کہ مجلس میں شریک تمام احباب کی طرف سے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں گے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ انہوں نے وہاں درود شریف کی مجلس میں شریک ہونے والے تمام احباب کی طرف سے نام لے کر اور بڑے ہی درد بھرے لہجے میں ان حضرات نے وہاں درود شریف بھی پیش کیا۔ آج پھر وہ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اس لیے یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوشخبری ہے کہ ہمارا درود جو یہاں سے فرشتے پہنچاتے ہیں وہاں براہ راست بھی پہنچائی گئی۔ یہاں حضرت مولانا نیاز صاحب جو خادم الحجاج بھی ہیں اور عمرے کا ٹور لے کر جاتے بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور قاری ابوالقیس صاحب جو پچھلی مجلس میں بھی شریک تھے، انہوں نے ہم سب کے لیے انہوں نے بھی سلام پیش کیا، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے عمروں کو قبول فرمائے اور اللہ ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب و مقبول فرمائے۔ بہرحال نکاح کے لیے جو سادہ نکاح کا ایک نمونہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے محترم جناب مکھیا آفتاب صاحب نے مجھے فون کیا چند دنوں پہلے کہ اس مجلس میں ہم لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ان کا نکاح ہو جائے، اور یہاں ماسٹر مسعود صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو مکھیا توحید صاحب ڈمریا کے صاحبزادے ہیں، آپ سب واقف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی یہی ہیں، اور ہم دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ درود شریف کی مجلس کے موقع پر یہ نکاح ہو اور وہی تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اچھی بات ہے، اس انداز کا اقدام آپ حضرات کو کرنا چاہیے، یہ خوشائن قدم ہے۔ پھر ہمارے بڑے ہی دیرینہ رفیق محترم جناب حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی نے مجھ سے بتایا کہ یہ نکاح میری سالی کا اور میری ماموزاد بہن بھی ہیں، وہ انہی کا نکاح، تو مجھے اور اطمینان ہوا، اور پھر یہ تفصیلات سامنے آئیں اور آج وہ دن بھی آیا۔ میں اس موضوع پر کوئی گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر جو اس موضوع پر خاص طور پر بیان کرتے ہیں اور ایک خاص درد بھرے لہجے میں ذکر کرتے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد اطہر القاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نائب صدر جمعیت علماء بہار، انہوں نے تفصیل کے ساتھ پس منظر اور پیش منظر اور پورا واقعہ اور وعدہ وعید اور سارے کام انہوں نے کرا لیا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں خاص طور پر دونوں خاندانوں کے بزرگوں کو اور دونوں خاندانوں کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام ان کو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتوں کے باوجود معاشرے میں رہ کر انہیں معاشرے کی اس برائی سے پاک فرمایا، اور اللہ نے وہ توفیق دی جو توفیق
حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور حضرات اولیاء اللہ کو اللہ نے عطا کی۔ آج بہرحال ایک بہت ہی بہتر اور بابرکت نکاح میں آپ کی مجلس میں آپ حضرات شریک۔ اللہ تعالی ہم سب کی بھی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کے لیے صرف برکت کا باعث نہ بنائے، بلکہ ہم سبوں کو اس نکاح کو اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، اور یہ نکاح ایک قابل تحسین اور ایک لائق تقلید عمل ہے۔ ہم سب کو اس کو ایک نمونہ بنا کر اور ایک عہد اور ایک عزم مصمم اور ایک پختہ ارادہ کے ساتھ یہاں سے جانا چاہیے کہ ہم لوگ بھی اپنے اپنے مقام پر اسی انداز سے کام کریں۔ دیکھیے بہانے تو خیر بہت ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بہانہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے لڑکی والے کو تو یاد رکھتا ہے کہ جہیز نہیں دینا، تو لڑکا والا رہتا تو پھر دیکھیے اس کی شان، تو ظاہر ہے یہ انبیلنس معاملے سے کام نہیں چلے گا۔ معاملہ تو دونوں طرف سے جب بنائیں گے آپ تب بنے گا معاملہ۔ آپ کے پاس لڑکا اور لڑکی دونوں ہیں تو آپ اسی انداز سے کام کیجئے کہ نہ ہم لیں گے نہ دیں گے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم مجبور ہیں اور اس کے بغیر ظاہر ہے کام ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، وہ اپنی بات میں بالکل ہی سچے نہیں، مخلص نہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، اتفاق سے آج اس مجلس میں وہ شریک نہیں ہے، لیکن ہر مجلس میں وہ شریک رہتے ہیں، ہماری اس مجلس کے شریک ہیں، ہر مہینے پابندی کے ساتھ آنے والے۔ انہوں نے یہ عہد کیا ہم اپنی بیٹی کے نکاح میں جہیز کا لین دین نہیں کریں گے۔ ایک رشتہ آیا، ٹھکرا دیا انہوں نے جہیز کی مانگ۔ دوسرے رشتے میں بھی تھوڑا معاملہ ہوا، ٹھکرا دیا انہوں نے، کہا کہ ہم بغیر جہیز کے ہی معاملہ کریں گے، اور اللہ نے پورا کیا اور بہتر طریقے پر پورا کیا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آسیہ فرعون کے گھر میں بھی مومنہ اور متقیہ اور پرہیزگار رہ سکتی ہے۔ ہماری عورت بہانہ کرے کہ ہم کو نماز کا وقت نہیں ملتا تو کتنا جھوٹا بہانہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مثال دینے کا موقع میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پیدا کیے گئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین اور اس کی شریعت پر عمل کرنے کے۔ شریعت پر عمل کریں گے، اس کے بعد دنیا کے نظام کو دیکھیں گے، دنیا سے کہہ دیں گے کہ پہلے نظام مصطفیٰ ہے، پہلے دین اور شریعت کا معاملہ ہے، پہلے سنت کا معاملہ ہے، اس کے بعد دوسرا معاملہ ہوگا۔ پھر دیکھیے معاملہ کیسے ہے وہ۔ کتنے مکھیا ہیں جو یہاں آتے ہیں، ان کو تو ظاہر ہر دن پنچایت ہی کرنا رہتا ہے، لیکن اگر انہوں نے ٹھان لیا کہ مجھے آنا ہے تو وقت مل جاتا، آسانی سے آتے ہیں۔ وہ 3 دن بھی لگا لیتے، چلہ بھی لگا لیتے، 4 مہینے میں بھی چلے جاتے، اور مکھیا بھی بنے ہوئے۔ میں نے کروڑ پتی نہیں، کھرب پتی بزنس مین تاجروں کو دیکھا کہ وہ چلوں کی جماعت میں جا رہے ہیں، لوگ حیران رہ جائیں گے کہ تو 10 منٹ کو بھی آفس سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو کام کوئی نہیں رکتا، بہانے ہزار ہوتے ہیں، جن کے پاس جتنا کام ہوتا ہے اللہ اتنا زیادہ اور کام ان سے لیتا رہتا ہے۔ جو فارغ رہتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، اس سے اور کوئی کام نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ مصروف نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب بہانے بازیاں شریعت پر عمل نہ کرنے کے لیے۔ اس لیے میں دونوں خاندانوں کو پھر ایک بار سلام کرتا ہوں، دعا دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو اس عمل کو دکھا کر ایک اسوہ، ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل پیش کرتا ہوں کہ اسی نمونے اور اسی آئیڈیل کے مطابق ہم لوگ بھی اپنے یہاں شادی کے لیے ٹھان لیں کہ نہ ہم لیں گے نہ دیں گے، شادی ہو کر رہے گی، رشتہ سب کا مقدر ہے۔ آپ شاید نکاح کو اصل نہیں جانتے، شریعت کے نظام کو آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ معاملہ اصل یہ ہے، قرآن نے کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، اور ہر رسول کا ہم نے نکاح کرایا، اس کا نکاح ہوا، ان کو بیویاں دی، ان کو اولاد عطا کی۔ صرف ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کا نکاح نہیں ہوا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ابھی تو نکاح نہیں ہوا، آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا انتقال مدینہ المنورہ میں ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں آپ کے قریب ان کی تدفین ہوگی۔ ظاہر تمام انبیاء کا نکاح ہوا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سوائے یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے، اور ان کا بھی نکاح ہونا ہے۔
یہ نکاح بڑا قیمتی عمل ہے۔ ایک یہی عمل نکاح ہے کہ جنت میں بھی نکاح جاری تھا، آدم و حوا کا نکاح ہوا، دنیا میں آ گئے تو بھی سلسلہ جاری، پھر دوبارہ جب جائیں گے جنت میں تو پھر نکاح ہوگا، ہر ایک کا نکاح ہوگا، ہر ایک کا نکاح ہوگا، کوئی ایسا نہیں۔ یہاں جن لوگوں نے نکاح نہیں کیا ان کا بھی وہاں نکاح ہوگا، جن کی ایک بیوی، دو بیوی، تین بیوی، دنیا کی ساری بیویاں بھی انہیں کے پاس رہیں گی، اور ادنا جنتی کو 70 بیویاں دی جائیں گی، اور جو اعلیٰ ہوں گے تو وہ 7,000، 7 لاکھ اور کتنے ہوں گے اس کا کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں۔ تو ظاہر ہے مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ نکاح ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو دنیا سے قبل بھی اور دنیا کے بعد بھی اور دنیا میں، یہی ایک عبادت، اور کوئی ایک عمل روئے زمین پر ایسا نہیں کہ جو پہلے بھی رائج رہا، اب بھی رائج ہو، بعد میں بھی جنت کے جانے کے بعد رائج۔ اس لیے آپ حضرات اس بات کو محسوس کیجیے۔ جہاں تک رہی بات مہر کی، ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ کم مہر باندھنا شریعت ہے، یہ غلط ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مہر باندھنا یہ صحیح ہے تاکہ طلاق نہ ہو، فلاں نہ ہو، غلط ہے۔ نکاح میں اعتدال سنت و شریعت، لڑکی دلہن جس معیار اور جس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں ان کا حق ہے، ان کی عزت ہے، ان کی عظمت ہے کہ ان کے مطابق ان کا مہر متعین کیا، یعنی لڑکا دلہن جس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکے اتنا مہر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بالکل 1000، 5000 اور 10,000 باندھے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج کے نکاح میں مہر بھی مہر فاطمی، ماشاءاللہ مہر فاطمی ایک مناسب مہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ لوگ ادا کر دیں گے، اور متوسط فیملی کے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن ظاہر ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ہم مہر فاطمی پر رک جائیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، ایک بہتر عمل ہے، لیکن اگر آپ مالدار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ مہر فاطمی سے زیادہ مہر متعین کیجیے، اتنا متعین کیجیے جتنا دے سکتے ہیں، اتنا متعین کیجیے جتنا عورت کا جس کے اندر احترام ہے، عزت ہے کہ ہم نے اتنا دیا مہر الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عزت و عظمت کی بنیاد پر تو اتنا تولہ سونا اور اتنے لاکھ روپے متعین کر دیا اور دیا کبھی۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، عورت کے معاف کر دینے سے مہر معاف نہیں ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھ۔ مرتے وقت عورت سے کہا جاتا ہے، جب مرتے وقت نزا کا عالم ہو جاتا ہے تو عورت معاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس کو حق نہیں رہتا، اب اس کے مال میں ان کے ورثہ کا حق چلا گیا، اس لیے اگر عورت نے مرتے وقت معاف بھی کر دیا مہر معاف نہیں ہوگا، وہ قرض رہ گیا، گناہ ہوگا اس کے ذریعے سے، عذاب الہی میں مبتلا کیا گیا۔ اس لیے مہر متعین کرتے وقت مناسب مہر متعین کیجیے، اور یاد رکھیے مہر متعین ہونے کے بعد بھی اگر کوئی چاہے کم بیش کر لینا میاں بیوی زندگی کے اندر صحت اور تندرستی کی حالت میں، تو کم اور زیادہ کرنے کا میاں بیوی کو حق ہے۔ یہ پورا حق ہی وہی ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ، یہ بھی بڑا عجیب و غریب رسم چل پڑا کہ لوگ پورے گاؤں کے ادھر سے اور ادھر سے بیٹھ جاتے نکاح مہر طے کر رہے۔ یہ عجیب، جو شریعت کو جو جانتا ہے اس کے لیے بڑا عجیب مذاق معلوم ہوتا ہے، مجھے تو بڑی شرم آتی۔ خود میرا واقعہ ہے کہ جب میری شادی یہاں مجوہ میں ہونے لگی تو مہر طے کرنے کے لیے دونوں طرف سے لوگ باضابطہ اتنا، ارے بھائی عجیب بات ہے، تو مجھے کہلانا پڑا کہ بھائی مہر میرا حق ہے، اور میں جس کو دوں گا مجھے دینا، اور جن کو دینا وہ اندر بیٹھی ہیں، سیدھی سی بات یہ ہے، ہم اتنا دینا چاہتے ہیں، ان سے پوچھ لی وہ لینا چاہتی، نکاح ہوگا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بات ختم ہو گئی۔ یا آپ حضرات اس بیچ میں یہ کیوں کھیل کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے اگر لڑکا لڑکی والے کہہ دیں تو پورا آگ لگ جائے گی، لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، لیکن میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، مسئلہ یہی ہے آپ حضرات دوسرے کی شادی میں دوسرا دیوانہ نہیں بننا چاہیے، یہ تو آپس کا اندرونی معاملہ، ذاتی معاملہ، جسے ان لوگوں کو پہلے ہی طے کر لینا چاہیے کیا لینا اور کیا دینا، اس کو مجلس میں طے نہیں کرانا چاہیے، ورنہ موج کی لڑائی بن جایا کرتی ہے۔ بہرحال یہ چند منتشر باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، مجھے بات تو بعد میں کرنی، پہلے نکاح کا معاملہ ہونا تھا، اس لیے گواہان لگ جائے، پہلے نکاح کا نظام انشاءاللہ شروع کیا جا رہا، نکاح ہوگا، پھر آج تو بیان ہو چکا ہے، اس لیے میں آج گفتگو بالکل ہی مختصر چند منٹ کر کے دعا کر دوں گا، پہلے نکاح ہو جائے گا۔ یہاں
محمد مہتاب ابن محمد ہارون رشید. یہاں پوری تفصیل ہے، پہلے میں خطبہ پڑھ لیتا ہوں پھر انشاءاللہ نکال. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد مہتاب ابن محمد ہارون رشید صاحب ہرپور ارریہ، ان کا نکاح آج ہو رہا ہے اس مجلس میں، اور لڑکی کا دلہن کا نام ہے مصرانہ خاتون بنت محمد حبیب الرحمان صاحب ڈومریا، حسیب الرحمان صاحب ڈومریا، رانی گنج ارریہ. گواہان میں ہیں سرپنچ محمد اشتیاق صاحب ڈومریا، اور دوسرے گواہ ہیں الحاج ماسٹر نظام الدین صاحب، ماسٹر آفتاب صاحب ابن مکھیا نظام الدین صاحب درگا پور، اور وکیل ہیں ماسٹر محمد مسعود عالم صاحب ڈومریا. مہر میں نے ذکر کیا تھا کہ مہر فاطمی ہے، اس میں ایک لفظ صرف لگا ہوا ہے کہ مہر دین. یہ مہر دین نہیں ہونا. دین کا مطلب مہر دین کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہم لوگ بھی ایک زمانے میں سمجھتے کہ مہر دین نام ہوتا ہے. آپ لوگ بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے، کہ سمجھ لیجیے جو مہر دین مہر صرف ہوتا ہے. دین کا ترجمہ قرض، یعنی وہ مہر جو ادھار ہو. اس لیے اتنا مشہور ہوا ہمارے یہاں کہ اب مہر کو مہر دین ہی بولنے لگے، اس لیے سب لوگ ادھار کرتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ بالکل ہی صحیح نہیں، درست مناسب نہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ مہر جو ہے نقد ہونا چاہیے، معجل ہونا چاہیے. اسی کو ہمارے سماج میں رائج کرنا چاہیے. مہر معجل، فوری طور پر مہر دیا جانا چاہیے، اور ورنہ جلد دینے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال مصرانہ خاتون بنت محمد حسیب الرحمان ڈومریا، رانی گنج ارریہ سے آپ کا نکاح مہر فاطمی کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں سرپنچ محمد اشتیاق صاحب اور الحاج ماسٹر آفتاب صاحب اور ماسٹر مسعود صاحب ڈومریا کی وکالت میں اور تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں نے آپ کا نکاح مصرانہ خاتون سے کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ آپ نے قبول کیا؟ اجازت دے دیجیے. ماشاء اللہ، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. ایک مختصر سی دعا کر لیجیے، پھر اس کے بعد میں تفصیل دعا. الحمدللہ رب العالمین.